ہمارے یہاں خوشی اور غم کے موقع پر غریب کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور اس کی مین وجہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی بھی ایک وجہ ہے، مگر اس کے ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ جملہ ہے کہ اگر ہم یہ بھی نہ کر سکے تو ہماری تو برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ تو اتنا تو اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے، اس چیز پہ بھی زیادہ خرچہ کرنا ہے تاکہ تھوڑی عزت بنی رہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ برادری میں ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، تو یاد رکھیں کہ جو برادری آپ کے گھر پہ اس لیے آ رہی ہے کہ وہ آپ کی ناک کاٹے، تو پھر وہ برادری نہ ہوئی۔ وہ کیسی برادری ہے کہ جو آپ کے گھر میں آپ کی خوشی یا غم کے موقع پر اس لیے شریک ہو رہی ہے کہ آپ کی ناک کاٹی جائے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں تو بڑا بہترین ہے کہ عربوں میں اس طرح سے عادت تھی کہ جب کوئی خوشی یا غم کا موقع ہوتا تو وہاں پر کھانا ہر علاقے میں مختلف طریقے سے دیا جاتا ہے، تو روٹی میں گوشت کا ٹکڑا رکھ کے روٹی کو رول کر کے دیا جاتا تھا۔ تو ایک کسی غریب کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع تھا تو اس نے بھی اس طرح سے اہتمام کیا، دعوت کا اہتمام کیا۔ جب سب لوگ آئے اور امید سے زیادہ لوگ آ گئے تو پھر گوشت کم پڑ گیا، اسے اور کچھ سمجھ نہیں آئی، تو اس نے یہی ترکیب اور یہی حل نکالا کہ جو اپنے اپنے ہیں ان کو فقط روٹی رول کر کے دے دی جائے گی، اور باقیوں کو جو باقیوں کی روٹی میں گوشت بھی رکھا جائے گا، تاکہ اپنے تو عزت رکھ لیں گے کہ سمجھ جائیں کہ بھئی کھانا ہے نہیں، شاید کم پڑ گیا اس لیے ایسا کیا ہے، اور دوسرے لوگ تو باہر جا کے باتیں کریں گے اور ناک کاٹیں گے۔ اس لیے اس نے جب ایسا کیا تو باہر والوں کو گوشت دے دیا اور اپنے والوں کو صرف روٹی کھول کر کے دی، اور جب کھانے لگے تو ایک جو رشتہ دار تھا، جب اس کے ہاتھ میں روٹی ایسی آئی، جب اس نے کھایا تو سمجھ گیا اس میں تو جو ہے وہ گوشت ہی نہیں ہے، تو کہنے لگا کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ میری روٹی میں تو گوشت ہی نہیں رکھا۔ تو میزبان کہنے لگا کہ ہمارا گوشت تھوڑا کم پڑ گیا تھا، اس لیے میں نے جو اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو اپنا سمجھ کے ان کی روٹی میں گوشت نہیں رکھا، اور جو ہے وہ تاکہ جو ہے وہ باقیوں کو گوشت مل سکے۔ تو اب مجھے اب سمجھ آئی کہ آپ تو اپنے نہیں ہیں، میں تو آپ کو اپنا سمجھ کے آپ کو فقط روٹی دی تھی، اب پتہ چل گیا کہ آپ اپنے نہیں ہیں، تو اس لیے آپ اپنی روٹی دیں تاکہ میں آپ کی روٹی میں گوشت رکھ سکوں۔ یعنی کہ جو شخص آپ کی ناک کاٹے، جو شخص آپ کی ہر جگہ جا کے برائی کرے، اس کو اپنا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جو شخص آپ کی خوشی کے موقع پر بھی اس نیت سے آئے اور غم کے موقع پر بھی اسی نیت سے آئے کہ جو وہ آپ کو باتیں سنائے کہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں، اس طرح سے اہتمام کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر اس طرح کی جو باتیں کرے، وہ کہاں کا آپ کی برادری کا ہے، وہ کہاں کا رشتہ دار ہے، وہ کیسا رشتہ دار ہے؟ اس لیے ایسے رشتہ داروں کو جو آپ کے گھر میں اس نیت سے آئیں کہ آپ کی ناک کاٹی جائے، وہ اس نیت سے آئے کہ آپ کی جو وہ اگر غربت ہے تو غربت کا مذاق بنایا جائے، یا اگر غربت نہیں ہے تو پھر جو امیر لوگ ہیں تو وہ تو اپنے حساب سے خرچہ کرتے ہیں تو اچھے بھی لگتے ہیں کہ وہ چلو ہے تو خرچہ کر رہے ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ ادھار لے کے خرچہ کریں گے، پھر 2-3 سال تک جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹ بھی نہیں کر سکتے اس ادھار کی وجہ سے۔ اس لیے ان افراد کی جو اس طرح سی باتیں کرتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے آپ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیں اپنی کسی بھی خوشی یا غم کے موقع پر، ان افراد نے باتیں کرنی ہے، پھر وہ یہ باتیں شروع کر دیں گے کہ اتنا زیادہ خرچ کر دیا، اتنا زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، عقل ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، یہ کسی مسجد میں دے دیتے، کسی مدرسے میں دے دیتے، تو پھر وہ اس طرح سے باتیں کرنے لگ جاتے، کسی غریب کو دے دیتے۔ تو انہوں نے باتیں کرنی ہیں، آپ چاہے جو وہ کچھ بھی کر لے، سر پتھر پہ ماریں، ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے ایسے افراد کے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ آپ کی برادری کے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ ان کا منہ بند آپ کر سکتے ہیں۔ اور گھر میں آنا جانا تو ضروری ہے، تو ان کو تو ظاہر دعوت بھی دیں گے، آئیں گے بھی وہ آپ کے تعلق کے لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کی باتوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کی برائی کریں گے، دوسری کی بھی کریں گے، تیسری جگہ جائیں گے تیسری کی بھی کریں گے، لیکن جو تمیزدار لوگ ہوتے ہیں ان کو جیسا بھی آپ کھلا دیں، جیسا بھی آپ ان کے سامنے جو ہے وہ اہتمام رکھیں، ان کو اس چیز سے مطلب نہیں ہوتا کہ یہ تھوڑا کیوں دیا ہے، زیادہ کیوں دیا ہے، ایسا کیوں دیا ہے یا ویسا کیوں دیا ہے، وہ آتے ہیں آپ کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور دعا دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے افراد ہی حقیقی طور پر آپ کی برادری کے، باقی جو باتیں کرنے والے ہیں تو ان کی تو کیا ان کو پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ان کی۔